أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ کثیرا۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اچھا جی، آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے حسن صوت پر جو احادیث ہیں اور جو اس کی فضیلت ہے، سب سے پہلے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ لوگوں میں سے ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں کہ حسن صوت کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ ہینڈ ریز کریں اور بتائیں۔ جی بشرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دو، زینوا باصواتکم، کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ چلیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ترنم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی امر پر اتنا ثواب نہیں دیا جتنا اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے پر دیا ہے۔ تو یعنی اگر کوئی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ترنم کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر بھی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، خوش الحانی اور بلند آواز پر، یعنی ایک تو خوبصورت آواز میں تلاوت اور پھر ساتھ بلند آواز کرنا۔ تو اس پر بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس قدر جزا عطا نہیں فرماتا جتنا نبی کے خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے اردو ٹیکسٹ میں یہاں پر وہ منشن نہیں ہے کہ بلند آواز کا، لیکن اگر آپ اس کی عربک میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یتغنی بالقرآن یجہر بہ، خوبصورت آواز میں بھی تلاوت کرتا ہے اور آواز بھی بلند کرتا ہے، تو اس پر اس کو اجر دیا جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں التین پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی آواز اور قرات والا نہیں سنا، یعنی آپ کی تلاوت سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر اب قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ حدیث جو بھی کسی نے بتائی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ اگلی حدیث بھی سیم یہی ہے، زینو اصواتکم بالقرآن، الفاظ کا آگے پیچھے ہیں تھوڑے سے۔ پھر رات کی تلاوت کی پہچان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن مجید کی تلاوت سے عشری دوستوں کی آوازوں کو پہچانتا ہوں جب راتوں کو وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں کو بھی ان کی رات کی تلاوت
اور قرآن کی آوازوں سے پہچانتا ہوں کہ یہ فلاں کا گھر ہے، اگرچہ میں نے انہیں دن کے وقت کبھی گھروں میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نیکسٹ ہینڈ ریز کریں، نیکسٹ حدیث کو پڑھیں، دیکھ کے کون پڑھے گا؟ کشف آپ پڑھیے، صرف اردو ٹیکسٹ پڑھیں۔ میری اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، دکھا رہا ہے کہ آپ اسکرین اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ اسکرین شیئر ہو ہو رہی رہی ہے لیکن بیٹی۔ فرسٹ سلائڈ پہ اچھا آئی تھنک اوکے، میں نے پاس کر دیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ ابھی شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی ہو رہی ہے۔ ہاں جی جی جی۔ چلیے ابھی پڑھیے یہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آل داؤد کی خوش الہانی عطا کی گئی ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اگر تم مجھے کل رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن پڑھنا سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتے، بے شک تمہیں آل داؤد کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ چلیں جی نیکسٹ حدیث دیکھیے۔ یہ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں، آپ لوگ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ جی حدیثہ پڑھیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے، اور آہستہ پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بلند آواز میں تلاوت کرنے والا۔ جو بلند آواز میں تلاوت کرتا ہے تو وہ کس کی طرح ہے؟ جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، اور جو آہستہ پڑھتا ہے تو وہ کیسے ہے؟ جیسے پوشیدہ صدقہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بعد اوقات اعلانیہ صدقہ کرنا ہوتا ہے اور بعد اوقات جو ہے وہ پوشیدہ صدقہ کرنے کو افضل کہا گیا ہے۔ اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس شلہانی کی تاکید۔ نیکسٹ پڑھیے جی زارا، آپ پڑھیں۔ بڑی سورس سلائڈ نیچے کر دیں۔ السلام علیکم چلے آپ پڑھیے۔ جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ دوسرے راوی نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جو بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ بارک اللہ فیک۔ یعنی لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو خوبصورت آواز میں قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، یعنی قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لا وزاد غیرہ لا یجہر بہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے؟ پہلے نمبر پہ تو قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا، اور دوسرے نمبر پہ آواز بلند بھی ہونی چاہیے۔ اچھا جی نیکسٹ حدیث پڑھیے۔ نیکسٹ نام انہوں نے ہینڈ ڈاؤن کر لیا، زارا آپ بھی پڑھ لیں، پھر حفظہ پڑھ لیں گے۔ بڑی نیچے کریں تو سلائڈ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ ہوں، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی آواز کو جو خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا ہو اس مالک سے بھی زیادہ محبت سے سنتا ہے جو اپنی خوبصورت آواز والی کنیز کے گانے کی آواز سنتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی آواز کو اللہ تعالیٰ اس شخص کی آواز کو غور سے سنتے ہیں جو خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ جی نیکسٹ پڑھیے حفظہ۔ ایبسنٹ سلائڈ شو ہو گئی۔ سلائڈ نہیں شو ہو رہی؟ نہیں ابھی اسکرول ڈاؤن ہو رہی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عبید اللہ بن ابی یز بن ابی یزید۔ بن ابی بن ابی یزید رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہمارے قریب سے گزرے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی ان کے گھر میں ان کی اجازت سے چلے گئے۔ وہاں ایک شخص جو حلیے سے دیہاتی معلوم ہوتا تھا کہنے لگا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں جو قرآن مجید کو خوبصورتی سے نہ پڑھے۔ فرمایا، میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا، اے ابو محمد تمہاری کیا رائے ہے اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہم، یعنی اگر کسی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ابھی ہوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کوشش کر سکتا ہے، جیسے یہاں پر کہا گیا ہے اس حدیث میں کہ اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو جہاں تک ممکن ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اس کو اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں جی، آگے ہے خشیت کے ساتھ تلاوت۔ پہلے ہم نے دیکھا خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرنا، پھر بلند آواز میں تلاوت کرنا، اور پھر خشیت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ حفصہ اس کو پڑھیں۔ جی ابھی اسکرین لوڈ نہیں ہوئی شاید، ایک منٹ۔ چلے میں پڑھتی ہوں۔ ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه یقرأ حسبتموه یخشى اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قرآن کی اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا وہ ہے جس کو تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں یوں لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب قرآن مجید کو خشیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ سننے والوں کو یوں لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اور یہ اس کی سب سے اچھی تلاوت ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی حفاظت۔ جس کے پاس اسکرین ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے وہ پڑھے اب۔ جی عفت آپ پڑھیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ سیکھو اور اس کی دیکھ بھال کیا کرو اور اس کی تلاوت سے ثواب کمایا کرو اور خوش الخانی کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرو۔ پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ قرآن سینوں سے، اونٹنیوں سے اور ان کی رسیوں جس سے وہ باندھی گئی ہوں سے چھوٹنے سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا سمجھ آیا اس سے؟ مطلب جس طرح سے مطلب ایک تو یہ ہے نا، تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک خاص اسپیسیفک اونٹ کا نام بتایا گیا ہے کہ جو وہ سب سے زیادہ صحرا کا تیز ہوتا ہے، تو اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے اگر آپ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو یہ آپ کے سینوں سے یہ آپ کو بالکل اسی طرح سے بھول جاتا ہے یا آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جیسے کہ ایک پیاسے اونٹ کی رسی اگر کاٹ دی جائے نا تو وہ پانی کی تلاش میں بھاگ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر آپ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کی اگر آپ اس میں حفظ کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کو روزانہ ٹائم دینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو یاد کر کے تو پھر چھوڑ دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، احسن بارک اللہ فیک۔ اب اس حدیث میں نا دیکھیں بہت سارے آداب اکٹھے بتا دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ تعلموا کتاب اللہ، کہ سب سے پہلے تو اس کو سیکھو، وتعاہدوہ، اور اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ دیکھ بھال کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھ بھال کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے مطلب روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو، جو اس کے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرو۔ پھر آگے ہے وقتنوہ وتغنوا بہ، اور اس کی تلاوت سے ثواب کمایا کرو اور خوش الحانی کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرو۔ چلیں آگے ہے تلاوت سے یاد الہی۔ نیکسٹ پڑھیں عائشہ۔ عائشہ پڑھیے اسے۔ شفا پڑھ لیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگلی حضرت باری ابو پڑھنی ہے۔ سلمہ جی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے کہ اے ابو موسیٰ، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے اور انہیں تلاوت قرآن سناتے۔ تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ہی کیوں کہتے تھے؟ خاص ان کو کیونکہ ان بولنے کی کی آواز وجہ؟ خوبصورت تھی۔ ہاں، ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی، جیسے ہم نے پہلے حدیث میں بھی دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ ان کو آل داود جیسی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خوبصورت آواز میں تلاوت کی جا رہی ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ آگے ہے فتح مکہ کی تلاوت، کشف اسے بھی پڑھ لیں آپ۔ اسکرین تھوڑی اوپر کر۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفتح کی تلاوت فرمائی، اور میں نے اس سے اچھی تلاوت پہلے کبھی نہیں سنی، اس سے اچھی قراءت یعنی پہلے آپ کبھی صلی نہیں اللہ سنی۔ علیہ وسلم بہت خوبصورت قرات کیا کرتے تھے۔ حدیث آگے آپ پڑھیے، قرآن مجید کا زیور۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، یعنی حسن۔ قرآن کا زیور آواز کی خوبصورتی یا خوبصورت آواز ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو زیادہ جو ہے وہ حسن کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے۔ آگے اگین اس کی ہے حسن صوت کی ترغیب ہے کہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے کی نعمت عطا کی تھی، لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجھے قرآن سننے کے لیے بلا بھیجتے تھے اور میں ان کو قرآن پڑھ کر سناتا تھا، اور جب میں اپنی قرأت قرآن سے فارغ ہوتا تو وہ فرماتے تھے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہمارے لیے اس قرآن میں سے مزید پڑھو، کیونکہ بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اچھی آواز قرآن کی زینت ہے، حسن صوتی زینت القرآن۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کس حد تک خوبصورت بنا سکتے ہیں یا اس کا کیا کرائٹیریا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے کہ اصل مقصد تدبر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہے، نہ کہ محض لہجے بدلنا۔ تو جب آپ قرآن مجید کو ہوش لہانی سے پڑھیں تو ذہن میں یہ مقاصد جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ایک تو غور و فکر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک، کیونکہ جب کوئی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ زیادہ فیل ہوتی ہے اور تدبر کرنے کا بھی زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو جسٹ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آواز خوبصورت ہو جائے یا لہجہ بدلنا ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے لہجہ کیسا ہونا چاہیے، عرب کے لب و لہجے میں پڑھنا چاہیے، عجم کے مذموم لہجوں سے بچنا چاہیے۔ مذموم یعنی جن کی مذمت کی گئی ہے، جو قرآن کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیں، یعنی حد سے زیادہ کھینچنا یا بہت زیادہ اس کو اس میں سر لگا کے پڑھنا۔ پھر نیکسٹ ہے تجوید، مخارج اور اچھی ادائیگی، مخارج یعنی اچھی ادائیگی اور قواعد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر تدبر، ہر آیت کے معنی پہ غور کرنا، رحمت کی آیت پر اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنا اور عذاب کی آیت پر پناہ مانگنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اگر وہ رحمت کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے تھے، اور اگر ایسی آیات ہوتی ہیں جن میں عذاب وغیرہ کی بات کی جا رہی ہوتی تو وہ وہاں پر پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر آخر میں ہے ریاکاری کا خوف، اگر ریاکاری کا اندیشہ ہو یا نماز میں خلل کا خدشہ ہو تو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، مگر یہ تجوید یعنی صحیح تلفظ، ترتیل اور تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی گانے کی طرز پر جس میں الفاظ بدل جائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پس پشت رہ جائے۔ تو جب آپ نے قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تو ان مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔